ہم نے دیکھا کہ 4 سالوں میں 3 وزیر اعظم تبدیل ہوئے. سب سے پہلے چودھری تنویر الیاس، اس کے بعد انوار الحق اور اب فیصل ممتاز راٹھوڑ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، جو کہ اب آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم بن چکے ہیں. اتنی زیادہ اور اب جولائی 2026 میں وہاں عام انتخابات ہوں گے. یہاں سوال یہ ہے کہ انتخابات سے چند ہی ماہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نون کو اعتماد میں لے کر کیوں لائی، اور اب وہاں پر پیپلز پارٹی کا کیا مفاد ہے آزاد کشمیر میں؟ کیا یہ کوئی سیاسی ڈیل تھی یا پھر کچھ اور؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف میں بہت زیادہ ایکشن میں نظر آ رہے ہیں. اب وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ اب تک تو ہو نہیں پایا ہے. میں بات کر رہی ہوں چودھری فواد کی، اور چودھری فواد جو ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں جو اسیران ہیں ان کی رہائی کروائی جائے، اور اس طرح ایک پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ کریٹ کی جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا، اپنے ایکس پر انہوں نے جو ایک پوسٹ لگائی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جلد ہی حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا، اور حکومت مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے اس نے کمر کس لی ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا فواد چودھری پی ٹی آئی کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ اور ہیں تو اب تک ان کے پارٹی چھوڑ جانے کے بعد بانی پی ٹی آئی نے کھل کر ان کا پارٹی میں ہونے کا یا پارٹی کا ممبر ہونے کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم اپنے پروگرام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کر دینا. ویلکم بیک. اور جیسے کہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ